السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ پاک، جس نے میرے ساتھ اس دعا میں شمولیت کی، اس کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں کو ہٹا کر اپنی بے پناہ رحمت سے نواز دے۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے میرے رب کریم، اے ظاہر و باطن کے جاننے والے، اے دلوں کے پھیر بدلنے والے، اے وقت اور تقدیروں کے مالک، اے زمین و آسمان کو تھامنے والے، اے اللہ تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے، تو ہی ہر کمزوری کا سہارا اور ہر ٹوٹے دل کا ٹھکانہ ہے۔ اے رب العالمین، ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے شرمندہ اور نادم ہیں، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی پناہ نہیں۔ اے اللہ، ہم سے جانے انجانے میں بہت سی لغزشیں ہوئیں، دلوں سے بھی اور عملوں سے بھی۔ اے کریم رب، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کو مانتے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ، ہم نے خود کو بھلا دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، تو نے پھر بھی ہمیں اپنے در سے نہ نکالا۔ اے مہربان رب، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں دوبارہ اپنی طرف لوٹا لے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہمیں تجھ سے دور نہ کرے بلکہ تیرے شکر میں جھکا دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے اور اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین نے ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مزین کرنے والے، اے سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے پروردگار، ہماری تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہماری فکروں کو یقین میں بدل دے۔ مالک دو جہاں، ہمیں حسد سے، بدگمانی سے اور دلوں کی میل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کو اپنی مغفرت میں چھپا لے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل صحت عطا فرما، دل کی بھی، جسم کی بھی اور روح کی بھی۔ اے شفا دینے والے رب، جو بیمار ہیں انہیں عاجلہ شفا عطا فرما اور جو ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ، اے خالق و رازق، میرے مالک مولا، تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، جب موت آئے تو تیرا کلمہ پاک ورد زبان ہو۔ اے رب العالمین، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ان لوگوں میں شامل فرمانا جن سے تو راضی ہوا۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے، اور وہ بھی جو دل میں چھپی خواہشات ہیں۔ اللہ کریم آپ کی نیند کو فرحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے اور ہمارے دلوں کو سکون دے۔ اے اللہ، ہماری راتوں کو پریشانیوں سے آزاد کر دے۔ اے رب،
ہمیں اپنے والدین کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا اور ہماری اولاد کو نیکی کا چراغ بنا۔ اے اللہ، ہماری جائز خواہشوں کو اپنے کرم سے پورا فرما اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے ہم سے دور کر دے۔ اے رب العالمین، چائنا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کے آنسوؤں کو فریاد نہ رہنے دے۔ اے اللہ، ہمیں ظالم نہ بننے دے اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہماری محتاجی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور آخری دم تک ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، ہمیں جھوٹ، فریب اور منافقت سے محفوظ رکھ۔ اے رب، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی بصیرت عطا کر جو ہمیں اندھی تقلید سے بچا لے اور ایسی ہمت دے جو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رکھے۔ اے کریم رب، ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرما اور جھوٹوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھ اور اپنی یاد میں مطمئن رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں مانگنا کم آتا ہے مگر تجھے دینا خوب آتا ہے، تو ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہم مانگ نہ سکے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے رب، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں دوبارہ اپنی یاد میں جوڑ دے۔ اے اللہ، ہماری نیتوں کو سنوار دے اور ہمارے ارادوں کو اپنی رضا سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہم سے درگزر فرمانا، ہم سے نرمی فرمانا اور ہمارا پردہ رکھنا۔ اے رزق دینے والے رب، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہمارے دل کو غرور نہ دے بلکہ شکر دے۔ اے پروردگار، ہمارے راستوں کی رکاوٹیں آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے ڈر کو یقین میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں حسد، بغض اور کینہ رکھنے سے بچا اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ، جو ہم سے بچھڑ گئے ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہماری عبادتیں نمائش سے بچا اور انہیں صرف اپنے لیے خالص بنا۔ اے شفا دینے والے، جو بیماریوں میں گھرے ہیں ان پر کرم فرما اور جو دعاؤں سے تھک گئے ہیں ان کی امید بحال کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سکون عطا فرما، ایسا سکون جو حالات سے نہ ٹوٹے۔ اے رب، ہماری پریشان راتوں کو پرسکون صبح میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے رحمت کا سبب بنا اور ان کے دلوں کو ہم سے خوش رکھ۔ اے کریم رب، ہماری اولاد کو ہدایت کا راستہ دکھا اور انہیں ہماری آزمائش نہ بنا۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے دل و جان کے مالک، ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں بخش دینے والے، ہمارے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں آفات و پریشانیوں سے بچا، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستی کے سامان مہیا کر۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اور ہر کام میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہمارے وسائل میں کشادگی اور ہم پر اپنی رحمتوں میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جائز خواہشوں کو اپنے وقت پر پورا فرما اور ہمیں صبر بھی عطا فرما۔ اے رب العالمین، دنیا بھر کے مظلوموں کو اپنی مدد میں لے لے اور ظالموں کے جالے انہی پر لوٹا۔ اے اللہ، ہمیں بے حس نہ بنا بلکہ دوسروں کے درد پر ہلنے والا دل عطا فرما۔ اے رب، ہمیں حق پہچاننے والی آنکھیں دے اور اس پر قائم رہنے والا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں فریب اور فتنوں سے بچا اور ہمیں اپنے دین کا سچا علم عطا فرما۔ اے کریم پروردگار،
ہمیں دکھاوے کے ایمان سے بچا اور دل میں بسنے والا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے اور آخری سانس تک اپنا بنا کر رکھ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، قیامت کے دن ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ان کی امت میں حشر کرنا۔ اے پروردگار، ہمیں قبر کی تنہائی میں اپنا قرب عطا فرما۔ اے کرم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے مہربان اللہ، اے دونوں جہانوں کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا کم آتا ہے مگر تجھے دینا خوب آتا ہے، تو ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہمارے دلوں میں بھی نہیں۔ اے کریم رب، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کر دے۔ اے میرے رب، اے ہر آواز سننے والے، اے ہر درد پہچاننے والے، اے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف رب، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی اور شام کی، آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ہماری آنکھ میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما۔ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنہ اور فساد سے بچا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، خطا کار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان اور ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں اور تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت، بندگی اور تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اصلاح کر، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف نجات دے اور ظاہر و چھپے گناہوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں اور ہماری اولاد میں برکت دے اور ہماری توبہ قبول کر کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے، ہماری دعا اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی اور گناہوں کی زندگی گزاری۔ اے اللہ، ہم پر رحم و کرم فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، دوستوں، احباب، محسنین اور ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان تمام کی مغفرت فرما اور ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان میں شامل کرنا جو تجھے راضی کرتے ہیں، جو تجھ سے راضی رہتے ہیں اور جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور مشکلوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو یہ دعا آگے بھیجے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ یا اللہ، جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے ہمارے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے،
ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دل کا سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، ہمیں دین اور دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ، گمراہوں کو راستے پہ لے آ، مفلسوں کو غنی کر دے، مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما، اور بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، بدکاروں کے کردار اور بد اخلاقوں کے اخلاق کو درست فرما دے۔ اے اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرمانبردار بنا دے، بے چینوں کو چین عطا فرما اور اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے۔ اے اللہ، جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما اور انہیں زندگی کا نیک ساتھی نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام کاموں کو سکون میں بدل دے۔ اے معبود برحق، ہمیں مسکراہٹ اور آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت میں رکھ اور ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان و یقین کی دولت، غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما۔ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے ظلم سے بچا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کے پنجے سے نجات دے۔ اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے تمام دوستوں کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما اور راحت جان اور اطمینان قلب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو بڑا کارساز ہے۔ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہماری نیک دعائیں قبول فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہونے لگوں تو میری مدد فرما کہ میں یاد کروں کہ تیری رحمت میری مایوسی سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اے اللہ، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہماری یہ دعا قبول فرما، معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے، ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا، بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے بلند مقام تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اللہ، مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں، آمین۔ اے باری تعالیٰ، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جن ملکوں میں بھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔
اے تمام خزانوں کے مالک، سننا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھتے، ہماری قسمت میں بھی حجر اسود کا بوسہ لکھتے۔ یا اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا، آمین۔ یا اللہ، جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری